علیکم، میں امداد سمرو۔ بحران توقع سے زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے، توقع سے زیادہ سنگین ہو گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی لڑائی جو ہے وہ اداروں کے درمیان لڑائی میں تبدیل ہو چکی ہوئی ہے، اور اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر وکلاء نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں چیف جسٹس کے وہ محدود کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور ادھر وفاقی حکومت نے پنجاب میں گورنر راج لگانے کی دھمکی دے دی ہے، اور پی ٹی آئی نے، اپوزیشن نے وفاقی حکومت گرانے کے لیے حکمت عملی پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج عمران خان صاحب کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے بنی گالہ میں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے رات کو خطاب کرنا ہے عوام سے ٹی وی پر آ کر۔ صاحب پریس کانفرنس تو کریں گے نہیں، ظاہر خطاب کریں گے، اور اس کے علاوہ معاملہ جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ میں بھی آج اس معاملے پر ہوگی بحث، جو کچھ پاکستان میں ہوا اور جو خاص طور پر کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد جس طرف بحران جا رہا ہے اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا پارلیمنٹ آف پاکستان میں قومی اسمبلی میں بات ہوگی۔ توقع یہ کی جا رہی تھی، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس صاحب نے یہ اپنے ان کے ریمارکس سے الفاظ سے کہ بحران جو اپریل سے شروع ہوا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس بحران کو حل کیا جائے۔ تو بحران کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا، اور پھر فیصلے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا یہ بھی تسلیم کیا کہ ان سے ماضی میں کسی فیصلے میں غلطی ہو گئی تھی، تو اس غلطی کی ہم تصحیح کر لیتے ہیں۔ اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی اگر فیصلے میں غلطی کرو تو بھی لاڈلے کو فائدہ جائے، اور اگر غلطی سدھارو تو بھی لاڈلے کو فائدہ جائے۔ بالکل اس ننگی قسم کی ناانصافی انہوں نے اس کو قرار دیا مریم نواز صاحبہ نے۔ تو بحران جو ہے، جیسے میں نے پہلے دن ہی گزارش کی تھی کہ اب سیاسی قوتوں کے درمیان یہ لڑائی نہیں رہی۔ سیاسی قوتوں کے درمیان یہ لڑائی ہوتی تو وہ ہوتی رہتی ہے، تھم جاتی، جمہوری حکومت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن ادارے اگر کمزور ہوتے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے پھر دوسرے ادارے ہوں، تو ان کو اس کا ازالہ جو ہے وہ سالوں تک نہیں ہوتا، دہائیوں تک نہیں ہوتا۔ ہماری پارلیمنٹ ابھی تک سنبھل نہیں پا رہی، اس کو ہر دور میں کمزور کیا گیا۔ ہماری جو عدلیہ ہے آج بھی دنیا میں سب سے پیچھے ہے انصاف میں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کو بھی کمزور کیا گیا، اور اس طرح کے فیصلے آئے، عدلیہ نے اپنے آپ کو سیاست میں گھسیٹا، اور جس طرح اب بھی دیکھیں اب معاملات جس طرح چل رہے ہیں۔ تو اب بات جو ہے وہ گورنر راج کی ہے، اور ایک اور معاملہ بھی آیا ہے، اور وہ معاملہ ہے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا جیسے ہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، جیسے ہی انہوں نے تھوڑا سا سنبھل کر ایک کوئی فیصلہ کیا تھا، انہوں نے کچھ ایف آئی اے میں تقرر تبادلے کرنے کا اعلان کیا تھا، تو فیصلہ کیا تھا، بلکہ تقرر تبادلے کر دیے تھے، تو عمران خان صاحب نے جلسوں میں کھڑے ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ سو موٹو لو اور ان کو یہ تبادلے ان کے نہ کرنے دو، کیونکہ اپنے مقدمات سے بچنے کے لیے تبادلے کر رہے ہیں۔ اس میں پھر وہ ان دنوں اپنا ڈاکٹر رضوان جو ایف آئی اے کے ایک افسر تھے وہ انتقال کر گئے، تو عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے اس کو مارا ہے، ان کا قتل کا مقدمہ بھی ان پر کرے، ان کے دباؤ میں آ کر وہ جو ہے انتقال کر گئے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لے لیا تھا، اور پھر حکومت کو پابند بنا لیا تھا کہ جو مقدمات جہاں جہاں تحقیقات چل رہی ہیں ان میں سے کسی قسم وہاں پر کوئی تقرر تبادلے نہیں ہوں گے، وہاں جو انکوائریز بیٹھی ہوئی ہیں، جو کام کر رہے ہیں ان کو اسی طرح کام کرنے دیا جائے گا۔ آج جو خبر آئی ہے، میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں کہ جب عدالتیں اس طرح کے انتظامی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں تو پھر انگلیاں اٹھتی ہیں، پھر سوال اٹھتے ہیں۔ آج خبر آئی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے رات 2 بجے حلف اٹھایا، اور اس سے پہلے سارا کچھ تیار ہوا تھا، یعنی پرویز الہی صاحب کے حلف کے ساتھ پھر تبادلے ہونے تھے۔ انہوں نے محمد خان بھٹی صاحب ان کو پرنسپل سیکریٹری لگا دیا اپنا، وہ پنجاب اسمبلی کے سیکریٹری تھے، اور جو پنجاب اسمبلی میں جو 16 اپریل کو ہوا تھا اس کے مرکزی کردار تھے، بلکہ ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جاتی رہیں پچھلی حکومت میں، جو حمزہ شہباز کی حکومت ہے جو کل ختم ہوئی۔ تو اس میں پرویز الہی صاحب نے پہلے سارا کچھ پلان کیا ہوا تھا، یا عمران خان صاحب کے کہنے پر کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلا جو بڑا تبادلہ ہوا وہ ہوا ڈی جی اینٹی کرپشن کا۔ ڈی جی اینٹی کرپشن رانا عبدالجبار کو ہٹا دیا گیا۔ اب ڈی جی اینٹی کرپشن کو ہٹائے جانے پر ابھی تک کسی قسم کا کوئی سو موٹو نہیں آیا، ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے نہیں آنا چاہیے، اگر پہلے غلط تھا تو اب بھی غلط ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے آ جائے، اور نہیں آئے گا تو پھر سوال اٹھیں گے کہ بھئی پہلے آپ نے، اب یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، کیونکہ ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے رانا عبدالجبار صاحب، انہوں نے تحقیقات شروع کی ہوئی تھی ان کے ادارے نے فرح گوگی کے معاملے پر۔ فرح گوگی کو انہوں نے نوٹسز دیے ہوئے تھے، فرح گوگی، ان کی والدہ، اور پھر ان کا جو سارے جو کھرا تھا، ڈانڈے تھے، وہ ملتے تھے جا کر بنی گالہ سے، اپنا وہ کیا نام ہے ان کا، بشرا بی بی، عمران خان صاحب کی اہلیہ۔ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جی فرح گوگی کو اس لیے لتاڑا جا رہا ہے، ان کو اسی لیے پکڑا جا رہا ہے، ان کے خلاف اسی لیے اپنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ میری اہلیہ کی دوست ہیں،
اس کے علاوہ ان کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے تو جس طرح باقی اپنا یہ جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے، کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں نے جس طرح ترقی کی ہے، میرے دور میں بہت زیادہ پیسہ کمایا، انہوں نے بھی کما لیا، تو اس میں کیا ہو گیا؟ تو وہ والے ادارے کے سربراہ کو، پنجاب کے اینٹی کرپشن کے ڈی جی کو چینج کرنا، یہ اصل امتحان ہے. اب ظاہر ہے عدلیہ نے اگر پہلے غلط کیا سو موٹو لے کر، لیکن اب نہیں کریں گے تو اور غلط ہوگا. پھر ظاہر ہے سوال تو اٹھیں گے، عدلیہ کے اوپر انگلیاں تو اٹھیں گی جس طرح اٹھ رہی. میں نے گزارش کی کل، جس طرح کہا تھا پرسوں بھی، کہ معاملہ جو ہے یہ سیاسی تھا. عدالت نے جو یہ اپنا 16 اپریل والے ووٹ ان کو تشریح دے کر 63A کی تشریح کر کے جو 25 ووٹ جو ہے وہ گنتی میں نہیں آئیں گے، تو وہ فیصلہ عدالت کا، وہ تشریح، اس پر بھی سوال اٹھائے گئے. اور پھر اب عدالت نے اس کے برعکس جا کر فیصلہ دیا کہ نہیں ووٹ گننے جائیں گے. تو اور زیادہ نانی قسم کتا پیڑا کتا کر کے چھڑتا، اس تو پیڑا کتا، یعنی ایک فیصلہ اس کے اوپر اور ایک فیصلہ. تو عدالت پر تنقید تو آ رہی ہے. اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، پاکستان بار کونسل نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے. اس میں جو فرحت اللہ بابر صاحب نے کل جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، جس کو بلاول بھٹو زرداری نے جس کو اون کیا تھا، اس کی حمایت کی تھی، بالکل اس کے مطابق وہی اختیارات جو فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو کم کرنا چاہیے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہی کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن کے لیے، اور پھر اہم معاملات پر بینچ بنانے کا جو اختیار ہے وہ ٹوٹل اختیار چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اس پہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ لیجسلیشن کرے، ترمیم کرے، اور اس میں 5 رکنی کوئی سینئر جج صاحبان کی کمیٹی ہو جو فیصلہ کرے گی کہ کون سا مقدمہ سننے کے لیے کون سا بینچ بنے گا. سینئر موسٹ جج قاضی فائز صاحب وہ بینچز میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ان کو لیا ہی نہیں جاتا. انہوں نے کئی بار خط لکھا ہے کہ جی میں یہاں پر کیوں بیٹھا ہوں. تو یہ سارا اب کیونکہ معاملہ سیاسی تھا، عدالت اس معاملے میں عدالت آئی، عدالت کی نیت پر نہیں شک، لیکن معاملہ تو سیاسی تھا نا. تو اس میں عدالت کے آنے سے اب عدالت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اب یہ لڑائی براہ راست عدالت کی اس میں چلی گئی ہے. اچھا، جب گورنر راج لگانے کا معاملہ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے آج جب میں بات کر رہا ہوں تو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی چل رہا ہے، اس کی بھی فیصلے آ جائیں گے. اس کے بعد اپنا سیشن اپنا قومی اسمبلی شروع ہونی ہے. جب تک آپ کے پاس یہ ویلاگ ہوگا تو قومی اسمبلی کا دھواں دار اجلاس شروع ہو چکا ہوگا، اور قومی اسمبلی میں اس بار حکومت ذرا زیادہ ایگریسولی موڈ میں آ کر باتیں کرے گی. تو وہی ہو سکتا ہے تقریر آپ کو سننے کو ملے جو کسی زمانے میں یوسف رضا گیلانی نے کی تھی کہ ریاست کے اندر ریاست بنائی جاتی ہے. تو اگر ریاست کے اندر ریاست بنانے والی بات گیلانی صاحب نے تو کر دی تھی، بلکہ گیلانی صاحب جب عدالتیں ان کو طلب کیا کرتی تھیں تو وسیب جا کر وہ بات کیا کرتے تھے اکثر. بلکہ ہمارے ساتھ بھی کئی بار انہوں نے بات کی کہ جی میں کوئی چپڑاسی ہوں کہ مجھے بلا لیتے ہیں ایسے اٹھ کر، میں وزیر اعظم ہوں اس ملک کا، بلا لیتے میں چلا جاتا ہوں، ادارے کا احترام کرتا ہوں، ورنہ یہ کوئی افتخار چودھری صاحب کے معاملے میں وہ بات کیا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے اس طرح کا آپ کو آج قومی اسمبلی میں ملے حکمران وزراء کا، یا ممکن ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اگر شرف بخشیں گے قومی اسمبلی کو تو آ کر کوئی تگڑی سی تقریر کر لیں، کیونکہ بچت اسی میں، اس سے زیادہ اس سے ہٹ کے بچت نہیں ہے. تو اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے گورنر راج لگانے کی دھمکی دی ہے پنجاب میں. اب جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ دھمکی دے رہے تھے اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کرنے آ گئے، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی یہ پنجاب میں گورنر راج لگائیں، ہم دیکھتے ہیں کیسے لگاتے ہیں. ان کی حکومت جو ہے خود وینٹیلیٹر پر ہے، ہم اپنی حکومت کی خیر منائیں، ہمارا رد عمل آیا تو ان کی حکومت مرکزی حکومت نہیں بچے گی، اور ویسے بھی وفاقی حکومت تو اسلام آباد تک محدود ہے، اس سے آگے کی حکومت ہے نہیں، تو کیوں اتنا اچھل رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے. اب یہ جو اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے گورنر راج لگانے کی جو بات کی ہے، اس میں یاد آ گیا مجھے دونوں کا، رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس اور پھر فواد چودھری صاحب کا رد عمل. اس میں مجھے یاد آ گیا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت مرکز میں بنی تھی اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی، سارا کچھ کرنے کے باوجود، کراچی پورا کا پورا پی ٹی آئی کو دینے کے باوجود، اور سندھ کے دیگر شہروں میں کوشش کی گئی کہ سارے کے سارے الیکٹیبلز جو ہیں، وڈیرے جو ہیں، وہ پی ٹی آئی جو باقی فارغ وڈیرے بیٹھے ہوئے تھے، دوسری جماعتوں سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ پی ٹی آئی کو دے دیے گئے تھے. اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ سندھ میں حکومت بنانے کی دور دور تک قریب نہیں بھٹکی تھی. تو پھر یہ شوق بنا تھا خان گڑھ میں، گوٹکی میں
ایک عمران خان صاحب نے پہلا اجلاس کیا تھا اور وہاں پر پھر سارے بیٹھے تھے, وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ جی گورنر راج لگائیں. عمران خان صاحب نے اس پر سوچنا بھی شروع کر دیا تھا. پھر فروغ نسیم نے مختلف جو ہے آرٹیکلز بتانا بھی شروع کر دیے تھے. وزیر قانون تھے فروغ نسیم صاحب. پھر فواد چودھری صاحب بھی کراچی گئے تھے گورنر راج لگانے, آپ کو یاد ہوگا, ایک بار نہیں 2-3 بار گئے تھے. اور گورنر عمران اسماعیل بھی کہتے تھے میں نے وزیر اعظم کو رپورٹ بھیج دی ہے اور سندھ میں گورنر راج لگایا جائے گا. تو گورنر راج نہیں لگ سکتا تھا, نہیں لگا. عمران خان صاحب نے لاکھ کوششیں کی, نہیں لگ سکتا تھا, نہیں لگا. اب وہی بالکل اسی سٹائل میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگے گا اس بار. اچھا, ایک میں اپنی جو اصولی پوزیشن میں کلیئر کر دوں کہ گورنر راج نہیں لگانا چاہیے. گورنر راج کوئی حل نہیں ہے. سیاسی مقابلہ ہے, سیاسی انداز میں کریں. گورنر راج لگا کر اور ایک بندے کے حوالے پورا صوبہ کرنا یہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی آئینی حل نہیں ہے. موجود ہے ضرور, گورنر راج لگانے کے آپشنز موجود ہیں. اب سندھ والے معاملے میں وہاں وزیر اعظم کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ آپ کراچی نہیں آ سکتے, آپ سکھر نہیں جا سکتے. وہاں پر وفاقی وزراء پر پابندی نہیں لگائی جاتی تھی. یہ حکومت بننے سے پہلے عمران خان کی جو بیانات دیے گئے پنجاب میں, پرویز الہی کی حکومت بننے سے پہلے جو بیانات دیے گئے وہ خطرناک تھے, جس کی بنیاد پر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا جواز ہوگا. کیونکہ فواد چودھری نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ پنجاب میں پھر آ کر دکھائیں. ابھی 23 کو ہماری حکومت بننے جا رہی ہے, کیونکہ 22 کو الیکشن تھا نا جو وزیر اعلیٰ کا, تو 22 سے ہم پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے. تو انہوں نے کہا جی 22 کو تو ہم پنجاب واپس لے لیں گے اور 23 کو رانا ثناء اللہ پنجاب میں داخل ہو کر دکھائیں, ہم ان پر پنجاب میں داخلے پر پابندی لگا دیں گے. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی حکومت کے دوران پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران پی ٹی آئی کے کچھ ارکان, جس میں ایک تھے وہ گنڈاپور تھے, علی امین گنڈاپور, اور دوسرے تھے وہ گجر تھے, اقبال گجر میرا خیال ہے, آزاد کشمیر کے, ان پر پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائی گئی تھی 17 جولائی کے انتخابات کے دوران, ضمنی انتخابات کے دوران. تو اس دوران پھر انہوں نے رانا ثناء اپنا کہا تھا فواد چودھری صاحب نے کہ اب رانا ثناء اللہ پر پابندی لگے گی. تو رانا صاحب نے کہا کہ جی ہم نے وزارت داخلہ نے سمری بنانا شروع کر دی ہے, تیاری شروع کر دی ہوئی ہے اور ہم گورنر راج لگا سکتے ہیں, اور میرے پنجاب میں داخلے پر پابندی جو ہے وہ بڑا جواز ہوگا گورنر راج لگانے کا. ہاں اگر تحریک انصاف کی, کیونکہ اب تحریک انصاف کی حکومت ہے نا, مسلم لیگ قائد اعظم کے جو قائد ہیں, لیڈر ہیں, صدر ہیں شجاعت حسین صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا میں تو اس حکومت کا اتحاد میں نہیں ہوں, لہٰذا حکومت ٹوٹل پی ٹی آئی کی ہے, اور پرویز الہی انڈیویڈولی اس حکومت میں اپنے ارکان کے ساتھ, جو ارکان جن کا بھی ابھی مستقبل پتہ نہیں کیا ہونا ہے. کل کو اگر شجاعت حسین صاحب چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں اور وہاں سے وہ ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے پرانے فیصلوں کی اس پر, تو پھر وہ ڈی سیٹ کر دیے جاتے ہیں منحرف ہونے کی بنیاد پر, پرویز شجاعت حسین صاحب کے خط کی بنیاد پر, تو ظاہر ہے پھر مسلم لیگ قائد اعظم تو مک جائے گی. تو بہرحال تو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اگر واقعی وفاقی حکومت کے کسی وزیر پر پابندی لگاتی ہے صوبے میں, وفاقی حکومت کو صوبے میں گھسنے نہیں دیتی, تو یہ ہاں سے آئین اجازت دیتا ہے گورنر راج لگانے کا. اب اس میں سوال تھا جو کل سے ہم اس پہ ڈھونڈ رہے تھے کہ جی اس کا جواب مطلب گورنر راج لگے گا کیسے. تو اس پر ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ وزارت داخلہ سمری بھیجتا ہے اور وزیر اعظم کے پاس, وزیر اعظم وہ بھیجتے ہیں صدر کے پاس, اور صدر نے گورنر راج لگانا ہوتا ہے. تو یہ والے صدر تو نہیں لگائیں گے, یہ والے صدر سمری روک دیں گے, اعتراض لگا کر واپس کر دیں گے, پھر ایک اور جائے گی سمری, اور روک 1 مہینے تک یا 15 دن تک روک سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر 15 دن کے بعد وہ اعتراض لگا کر واپس کریں گے تو پھر ایک اور سمری جائے گی. تو وہ اگر 8, 10, 15 دن وہ رکی رہتی ہے, کوئی 8 دن کا وقت ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ نافذ العمل ہو جائے گا اگر کوئی ایسی سالڈ ریزنس ہیں. وزیر اعظم براہ راست اگر گورنر راج لگاتے ہیں تو صدر صاحب تو اس معاملے کو 1.5 مہینہ لے کر جا سکتے ہیں اگر وزیر اعظم نے سمری بھیجی گورنر راج لگانے کی. لیکن استاد سعید چودھری صاحب نے ایک اور آئینی جو ہے وہ طریقہ بتا دیا ہے گورنر راج لگانے کا, آئین کے اندر موجود ہے, آئینی طریقہ اگر آئین میں موجود ہے تو انہوں نے بتایا ہے, تو آئین کو کھنگالتے رہتے ہیں. ان کا کل کا ویلاگ تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی ایک اور طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ قرارداد منظور کریں گے اور وہ جواز دیں گے, بتائیں گے. اچھا ایک اور یہ کہ اگر فرض کر لیتے ہیں, اس سے پہلے میں واپس چاہتا ہوں, اگر فرض کر لیتے ہیں کہ صدر مملکت جو ہے سمری منظور کر لیتے ہیں گورنر راج لگانے کی وزیر اعظم کی, اور گورنر راج لگ جاتا ہے, تو اس کو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لے کر یا کسی کی پٹیشن, وزیر اعلیٰ کی پٹیشن پر سپریم کورٹ آف پاکستان اس گورنر راج کو ختم کر سکتی ہے. سپریم کورٹ تو بیٹھی ہوئی ہے اس وقت, تو بھئی آپ آئیں اور لے آئیں. تو اب یہ جو بنا ہوا ہے نا سپریم کورٹ کا, تو اب
جو دوسرا طریقہ جو سعید چودھری صاحب نے بتایا وہ یہ ہے کہ آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر حالات واقعی ایسے ہوں کہ صوبے میں آئین کا نفاذ میں مشکل پیش آ رہی ہو، صوبے میں غیر آئینی کام چل رہے ہوں، جیسے مطلب وفاقی حکومت کو کام نہیں کرنے دینا، سرکاری اب یہ بھی جو چیزیں چل رہی ہیں مسلسل چل رہی ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ جی شکلیں یاد ہیں ان سرکاری افسروں کی جنہوں نے 25 مئی کو پی ٹی آئی کے کارکنوں پر تشدد کیا تھا، ان کو ذرا دیکھ لو، ان کو یاد کر لو، ان کو گنوا لو نام۔ تو یہ والے کام بھی اگر آئی جیز کو، چیف سیکریٹری کو اور سرکاری افسران کے خلاف اگر اس لیول پر کارروائیاں شروع ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک بڑا جواز ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر جو محفوظ طریقہ ہے گورنر راج لگانے کا وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں قرارداد منظور ہو، اور پھر ایک قرارداد وہی سینٹ سے منظور ہو، اور پھر 2 ماہ کے لیے گورنر راج لگ جائے گا، 2 ماہ کے لیے۔ پھر 2 ماہ کے لیے مزید لگانے کے لیے پھر وہی ریپیٹ کرنا پڑے گا، قراردادیں دونوں ایوانوں سے منظور کرنی پڑیں گی، پھر مزید 2 ماہ کے لیے پھر جوائنٹ سیشن سے منظور کرنی پڑے گی قرارداد۔ تو 6 ماہ تک گورنر راج لگ سکتا ہے، اور اس گورنر راج کو جو پارلیمنٹ لگائے گا اس کو پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس گورنر راج کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ سعید چودھری صاحب کی نے راستہ بتایا تھا کہ جی یہ راستہ موجود ہے آئین میں، لیکن میری پوزیشن یہ ہے کہ نہیں، گورنر راج نہیں لگانا چاہیے، تگڑا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب یہ ادھر ادھر سے گھوم کر آ کر حملہ کرنے کا والا کوئی، عمران خان بھی تو سپریم کورٹ میں جا کر حملہ آور ہو رہے ہیں نا، سپریم کورٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر رہے ہیں، اداروں کا کندھا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی کریں گے تو پھر یہ سیاست نہیں ہوگی۔ سیاست کریں، اگر سندھ میں گورنر راج لگانے کی مخالفت کی جاتی تھی تو یہاں پر بھی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب معاملہ عمران خان صاحب نے کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا، وہ اس سے پہلے جو چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں، ایک تو پنجاب کی کابینہ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر سب سے پہلا ٹارگٹ ہے۔ اب کیونکہ چینج ہو گیا نا، مسلم لیگ نون اگر ایگریسولی پولیٹکس کرتی تو یہ حالات نہ آتے، مطلب اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملات، اپنا اور بہت مطلب کابینہ تک نہیں بن سکی نا مسلم لیگ نون سے۔ اب جائے مرضی جس کو دوش دیتے پھریں، اصل میں تو اپنے اعمال نہیں ٹھیک تھے نا۔ سندھی میں کہتے ہیں ہلڑ پان کھانا پوجے لکھلانت گوڈن تے، یعنی اٹھنے کا ارادہ اپنا نہ ہو، چلنے کا ارادہ اپنا نہ ہو، اور لعنت بھیجی جائے اپنے گھٹنوں پہ کہ جی رہ گئے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے کابینہ نہیں بنائی، آپ حکومت کر نہیں پائے، آپ سے حکومت ہو نہیں پائی، اگلے آگے حکومت آپ سے لے گئے۔ تو خیر اب ایگریسولی پرویز الہی صاحب ایکٹ کر رہے ہیں۔ پرویز الہی نے فیصلہ کیا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، کیونکہ سب سے بڑا ٹارگٹ ان کا ڈپٹی اسپیکر ہے دوست محمد مزاری، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ اب یہاں پھر مسلم لیگ نون کا امتحان ہے، اور پھر اسپیکر کا انتخاب ہوگا جس میں سبطین خان کو انہوں نے اسپیکر کے لیے کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا ہوا ہے، یہاں اس کا فیصلہ ہونے جائے گا۔ تو ایگریسولی اگر تحریک انصاف جو ہے کام اپنا کرے گی، اور اس کا توڑ مسلم لیگ نون کے پاس ہے یہ والے معاملے میں، جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے معاملے میں مسلم لیگ نون، کیونکہ یہ ہوگا اپنا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے مسلم لیگ نون کام کرے۔ ان کے پاس مجھے پتہ ہے کہ منحرف ارکان ان کے پاس تھے، اب وہ پتہ نہیں، اب ظاہر ہے پرویز الہی صاحب مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون اسی طرح ڈری سہمی سائڈ پہ رہ کر سیاست کرے گی تو پھر تو ظاہر ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے جو امکان ہیں وہ اپنے بنوا سکیں تو وہ بھی ان کے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز آخری وہ یہ کہ 2 ووٹوں کی میجورٹی پر ہے یہ حکومت اپنا شہباز شریف صاحب کی، تو کور کمیٹی کی میٹنگ عمران خان صاحب جو آج رات کریں گے اس میں ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے یا نہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوگا تو ادھر سے قومی اسمبلی سے استعفے منظور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حکومت اس بات پر بھی غور کر رہی ہے، لیکن سارا آج کا جو سیشن ہے قومی اسمبلی کا، وہاں سے موڈ پتہ چلے گا وفاقی کابینہ کے اجلاس کے فیصلے اور قومی اسمبلی کا سیشن کہ شہباز شریف صاحب لڑنے کے لیے کتنا تیار ہے۔ محاذ آرائی ہو چکی ہوئی ہے، محاذ آرائی کے لیے دوسرے فریق نے اپنا مورچہ سنبھال لیا ہے کہ جی ہم تیار ہیں۔ شہباز شریف صاحب محاذ آرائی کے لیے تیار ہے کہ نہیں، ان کے اتحادی تیار ہیں۔ شہباز شریف صاحب تیار ہوں گے تو پھر محاذ آرائی بڑھے گی، سنگین ہوگی، اور پھر اس میں جو بچ جائے گا پھر وہ حکومت کرے گا۔ اور اللہ کرے ملک سلامت رہے، ملک کو کچھ نہ ہو، ادارے سلامت رہے، ادارے مضبوط رہے۔ اس لڑائی میں ادارے جتنے دور رہیں گے اتنا ملک کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔